حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور جہاں اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں ہو ہی رہی تھیں، کلام ہو ہی رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا باری تعالیٰ، تیرے بندے کی وہ کون سی ادا ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ سبحان اللہ۔ مالک، بندے کی وہ کون سی ادا ہے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اچھی لگتی ہے اور بھاتی ہے؟ بندے کو کس طرح کی ادا اپنانی چاہیے جس سے تو بندے کا محبوب بن جائے، جس ادا کے صدقے، جس خوبی کے صدقے تو اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، 3-4 سال کا ایک بچہ ہے، وہ مستیاں کرتا ہے، ماں اسے روکتی، بیٹا مستیاں نہ کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک مثال دی موسیٰ علیہ السلام، میرے موسیٰ، 3-4 سال کا ایک بچہ ہے، وہ مستیاں کرتا ہے، ماں اسے روکتی، بیٹا مستیاں نہ کیا کرو۔ مستیاں کرنے والے بچے اچھے نہیں ہوتے۔ کچھ دن بعد پھر سے وہ مستی کرنے لگتا ہے، شرارت کرنے لگتا ہے، ماں اسے روکتی، بیٹا شرارتیں نہ کیا کرو۔ کچھ دن بعد پھر وہ شرارت کرتا ہے، ماں اسے ڈانٹتی ہے، نالائق کہیں کہ تو شرارتیں کرتا ہے، میں نے تجھے روکا نہیں تھا شرارتیں نہیں کرنی۔ کچھ دن بعد پھر وہ ماں کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ جب وہ ماں کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، پھر ماں اسے گالیاں دیتی۔ جب وہ بار بار مستیاں کرنے لگتا ہے، جب وہ بار بار شرارتیں کرنے لگتا ہے، ماں کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اب ماں کیا کرتی ہے؟ اس کے کان پکڑتی، کھینچتی ہے، نالائق کہیں کہ تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں روکتی ہوں تو رکتا ہی نہیں، اتنا نالائق بن گیا، اتنا نالائق بن گیا، دفع ہو، میرے گھر سے باہر نکل جا۔ اب اس کے کان پکڑ کے کھینچتی ہے، دروازے تک لے کے جاتی، یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دے، دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، تو میری نافرمانی کرتا ہے، کھاتا بھی میرا ہے، نافرمانی بھی میری کرتا۔ حالانکہ وہ دل سے باہر نہیں نکال رہی ہوتی، ماں تنبیہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے نا، یہ بندوں والے کام نہیں کر رہا بچے، یہ جو تو شرارتیں کر رہا ہے نا، ان شرارتوں سے باز آ جا۔ حالانکہ وہ دل سے باہر نہیں نکال رہی ہوتی، وہ ایک تنبیہ کر رہی ہوتی۔ لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ اب ماں کے پیروں سے چمٹ جاتا ہے، ماں کی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے، ماں کے پیر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے، ماں تو مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال رہی ہے، میں نکل جاؤں گا، میں یہاں سے چلے جاؤں گا، بالفرض میں یہاں سے چلا بھی گیا، میں کسی کے گھر کی صفائی کروں گا، کوئی مجھے کھانے کو روٹی دے دے گا، میں کسی کی غلامی کروں گا، کوئی 4 پیسے بھی مجھے مل جائیں گے، میں کسی کے برتن صاف کروں گا، مجھے روٹی بھی مل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، میں کسی کے کپڑے دھوتا رہوں گا، کسی کا دھوبی بن جاؤں گا، تو مجھے پہننے کے لیے وہ کوئی 1-2 کپڑے بھی دے دے، ماں مجھے کھانے کے لیے روٹی بھی مل جائے گی، مجھے پینے کے لیے پانی بھی مل جائے گا، مجھے کپڑے بھی مل جائیں گے، مجھے پیسہ بھی مل جائے گا، مجھے سب کچھ ملے گا، لیکن ماں جیسا پیار نہیں ملے گا۔ مجھے ہر چیز مل جائے گی، لیکن مجھے ماں نہیں ملے گی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے ماں نہیں ملے گی، مجھے ہر چیز کائنات کی مل جائے، تیرا جیسا پیار نہیں ملے، تیرے جیسی محبت نہیں ملے، تیری جیسی یہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں ملے گی، ماں میں تو گھر چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں، او میری ماں میں تو گھر چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گا، زاروں قطار روتا ہے، ماں مجھے گھر سے نہ نکالو، مجھے گھر سے نہ نکالو۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ بس میں اپنے بندے سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں، یہی تعلق چاہتا ہوں کہ اگر شیطان میرے بندے سے کوئی بھی خطا کرا دے اور میرا بندہ خطا کر بھی بیٹھے تو میرا بندہ ابلیس کی طرح ضدی نہ بن جائے، بلکہ رو رو کے مجھے اپنا بنا لے، رو رو کے میرے ساتھ صلح کر لے۔ صلح کے دروازے تو کھلے ہیں نا، ابلیس کی طرح ضدی نہ بن بیٹھے، رو رو کے مجھے اپنا بنا لے۔ بچہ جب ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور رو رو کے بچہ ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ایک بچہ ہے،
اتنا تو عقل مند ہے کہ وہ رو رو کے اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. کتنے نادان لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک تیری رضا کس میں ہے؟ اللہ تیری رضا کس میں ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا میری رضا میری قضا میں ہے. اپنے علاقے میں محلے میں اپنی گلی میں اپنے گھر کے اندر دیکھ لینا جو میری قضا پہ راضی ہے جو میری قضا پہ راضی ہو گیا میں اس پہ راضی. جو میری قضا پہ راضی ہو گیا ہے نا میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا اور جو میری قضا پہ راضی نہیں ہے میں اس پہ راضی نہیں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں یا نہیں. راضی ہیں تو پھر جان لینا یقین کر لینا اللہ ہم پہ راضی. اگر ہم اس کی رضا پہ ناراض ہیں شکوہ گو ہیں تو جان لینا اللہ ہم پہ ناراض ہے وہ راضی نہیں. اگر یہاں پہ شکوہ ہے نا اگر یہاں پہ ناشکری. لوگوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پر جاؤں گا نا اب اللہ سے پوچھوں گا کہ تو بندوں پہ راضی ہے یا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. اس کی مالک تیرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے بندوں کو جا کے کہہ دینا اپنے اندر نظر دوڑائیں اپنے دل کے اندر جھانکیں اور دیکھیں. اگر یہاں شکر گزاری ہے اگر یہاں پہ میرے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے تو سمجھ لینا میں ان پہ راضی ہوں. اگر یہاں پہ شکوہ ہے ناشکری ہے جس حال میں میں انہیں رکھ رہا ہوں اس حال پہ وہ ناراض ہیں تو سمجھ لینا میں ان پہ ناراض ہوں میں ان پہ راضی نہیں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں اس وقت اللہ تعالیٰ جس حال میں ہمیں رکھ رہا ہے اس حالت میں جس مرحلے میں آج ہم کھڑے ہیں میں اور آپ جس مرحلے میں کھڑے ہیں آج کے اس لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ جس حال میں ہمیں رکھ رہا ہے کیا اس حال میں ہم راضی ہیں؟ اگر ہم راضی ہیں تو پکا یقین کر لینا اللہ ہم پہ راضی. اگر ہمارے اندر کوئی شکوہ شکایت ہے مالک یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو نے میرے ساتھ کیوں کر دیا اگر ناشکری ہے اگر شکوہ ہے تو جان لینا اللہ ہم پہ ناراض ہے. تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے شکر کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما.